فرض روزے کے علاوہ شریعت کے اندر کچھ نفلی روزے بھی ہیں جس کی فضیلت و اہمیت حدیثوں کے اندر کثرت سے وارد ہوئی ہے، کثرت سے بیان کی گئی۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ محرم الحرام کے روزے کی فضیلت و اہمیت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد جس روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کی روزے کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اس روزے کی سب سے زیادہ رمضان اور محرم الحرام کے روزے کے بعد جس روزے کی سب سے زیادہ فضیلت و اہمیت ہے، وہ شوال المکرم کے مہینے کی روزے کی فضیلت و اہمیت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا روزہ رکھا، اس کے بعد 6 روزہ شوال المکرم کا رکھا، کان کصیام الدہر، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ایسا ہے اس نے پورے زمانہ روزہ رکھا، اس نے پورے سال روزہ رکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے روزے کے بعد جتنے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے، اس نے پورے سال روزہ رکھا، اس لیے کہ ہر نیکی کا صلہ اللہ رب العزت اسے 10 گنا مرحمت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں فرمایا، جو شخص میرے پاس نیکی لے کر آئے گا میں انہیں 10 گنا مرحمت فرماؤں گا۔ لہذا رمضان المبارک کے 30 روزے یہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے یہ 2 مہینے کے روزے کے برابر۔ 30 کو 10 سے آپ ضرب کریں گے تو یہ 10 مہینے کے روزے کے برابر ہوگا۔ اب 6 کو 10 سے ضرب کریں گے تو یہ 2 مہینے 60 دن کے روزے کے برابر ہوا۔ تو اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے بعد شوال المکرم کے 6 روزے رکھے وہ گویا کہ پورے سال روزہ رکھا۔ اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے روزے کی فضیلت و اہمیت کو بیان فرمایا کہ رمضان کے بعد ضرور شوال المکرم کے 6 روزے رکھے۔ اب یہ 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد ثم کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ یہ روزے شوال کے مسلسل رکھنا ضروری